سامنے بے وقار زندہ باد جی میں کر رہا جی زندہ باد سامنے جی وقار زندہ باد سامنے جی وقار بین الاقوامی شہرت کے حامل ثنا خان مصطفیٰ فیصل آباد سے الحاج صابر سردار صاحب اپنے کلام سے ہماری محفل کو مزین کر رہے تھے۔ اسی دوران ہماری محفل کے زینت مہمانان گرامی بنے میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انجمن غلامان مصطفیٰ متھرالہ کے دوستوں کی جانب سے خصوصاً بھائی مبشر بلال صاحب کی جانب سے جناب مختار احمد صاحب آپ تشریف لائے، چکوال محمد وقاص اسلم صاحب، محمد آصف صاحب اور عاشق رسول جناب حاجی محمد اسلم صاحب، محمد حفیظ منہاج صاحب آپ تشریف لائے۔ جتنے بھی مہمان آئے ہیں میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین جی وقار تھوڑی سی جگہ دے دیں حاجی صاحب کو، چونکہ ایک طویل سفر کر کے آپ یہاں تک تشریف لائے ہیں اور یہاں سے پھر طویل سفر کر کے آپ نے جانا ہے، تو براہ کرم آپ دوست رستہ اور جگہ دے دیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب الحاج صابر سردار صاحب کا کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کی مختصر سی دعوت پر مہربانی فرمائی اور وقت نکالا، یہاں تشریف لائے۔ بیٹھ جائیں، بیٹھو سارے سنگی حاجی صاحب کو رستہ دیں اور باقی دوست بیٹھ جائیں۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ہماری محفل کی رونق بنے ہیں خطیب علیہ سنت، خطیب سلام، مبلغ ادارت المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا محمد حفیظ اللہ مصطفی صاحب کان اللہ لہو۔ میں آپ کو تشریف لانے پر صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جتنے مہمان آئے میں ایک دفعہ پھر سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ جو بیٹھے ہیں بس تھوڑی دیر توجہ کر لیں، میں مائک قبلہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سامعین جی وقار حضور کے ذکر کی مجلس کا انعقاد کرنا، حضور کے ذکر کی محفل کا منعقد کرنا، یہ ایک بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ اچھا جی، وہ آپ دوست جتنے بھی ہیں تشریف رکھیں، سب دوست۔ قاری صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ سارے ہی باہر نہ لگے ہوئے جو اتھے بھی مہمان تشریف فرمانے، اس لیے جو دوست ہیں انتظامیہ کے علاوہ وہ آپ تشریف لے آئیں تاکہ محفل کو ہم اپنے عروج کی طرف بڑھا سکیں۔ حاجی محمد اسلم صاحب، محمد حفیظ منہاج صاحب، مختار احمد صاحب اور وقاص بھائی آصف صاحب، جتنے بھی مہمان آئے اللہ ان کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ ایک آخری شعر اور مائک میں حضرت کے حوالے کر دوں گا، اور اس شعر پر خاص توجہ قاری صاحب آپ کی اور حاجی محمد اسلم صاحب، حفیظ بھائی مختار احمد صاحب کی کہ کائنات دے ذرے ذرے دا پہنچ ویندہ حال مدینے وچ، کائنات دے ذرے ذرے دا پہنچ ویندہ حال مدینے وچ، غریب فقیر مسکینے دی ہائی وکھری بھال مدینے وچ۔ جو بندہ بول سکے غریب فقیر مسکینے دی ہائی وکھری بھال مدینے وچ، اسا در در دے دھگڑے کیوں کھائیے ساڈا ہے لجپال مدینے وچ، اسا در در دے دھگڑے کیوں کھائیے ساڈا ہے لجپال مدینے وچ، جہدی کڑائی زفر نگال بڑے او دی بندی ہے گال مدینے وچ، جہدی کڑائی زفر نگال بڑے او دی بندی ہے گال مدینے وچ۔ بہت ساری باتیں رہ گئیں، انشاءاللہ پھر زندگی کے کسی موقع کسی موڑ پر آپ دوستوں کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ المدینہ ساؤنڈ سسٹم ہمارے بھائی احمد بھائی خوبصورت ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں بھی کام میں بھی برکتیں عطا فرمائے ہیں جو مدینہ والے۔ درخواست پیش کرنا چاہوں گا، ہماری آج کی اس مجلس کے آخری مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے ذکر کے صدقے میں بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں، بڑے مقام عطا فرمائے ہیں، کیونکہ عزتوں والی سرکار کا ذکر کرتے ہیں۔ میری مراد خطیب علیہ سنت، خطیب اسلام، مبلغ اسلام، مبلغ
ادارت المصطفیٰ جناب حضرت علامہ محمد حفیظ اللہ مصطفی آپ کے سامنے تشریف لائیں گے اور اپنے خوبصورت افکار عالیہ کا اظہار فرمائیں گے۔ ایک نعرہ لا چھڑیے اگر دل بڑے سواڈا تے حالے مجلس دے آخر وچ لنگر بھی باقی ہے تو تھوڑا جا نعرہ لاؤ تاکہ لنگر تک بھی ذرا ذوق علی گل بن جلے۔ شان رسالت زندہ آباد، ختم نبوت، یارا ہاتھ جا کے بزرگوں اللہ سے سلامت رکھے، جوان جوان دوئے ہاتھ جا کے تاجدار ختم نبوت زندہ آباد۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ دروشی پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت، مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، وہ زمین تھا میں کہ جس کا کوئی آسمان نہیں تھا، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ حضور کی جلوہ گری سے پہلے پوری دنیا میں اندھیرے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا، اور حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا۔ اخلاقی قدریں زوال پذیر تھی۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے کہا تھا کہ زیست یخ بستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں، کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ پوری دنیا میں اندھیرے تھے۔ آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے گٹاٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیتے ہیں۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی، تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی، بہت بڑا نام، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ حضور آتے ہیں تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برستی ہے۔ میرے نبی نے آ کر کے بھٹکی انسانیت کو ہدایت کی راہیں دی، رشتوں کی قدریں سکھائیں۔ ہم نے عرب معاشرے کو پڑھا ہے دوست، اتنے تلخ رویے کہ بیٹی کو منحوس کہتے، یہ اتنا محبوب رشتہ بیٹی کو زندہ درگور کرتے۔ سنن دارمی کا حوالہ، ایک شخص ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد حضور سے عرض کرتے آقا میں نے زمانے جاہلیت میں اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں ڈبو کے مارا ہے، اور عرض کی حضور اس کی چیخیں آج بھی سنائی دیتی ہیں۔ ساری بات تفصیل سے سنا دی کہ میں جب بیٹی کو کنویں پر لے گیا تو دھکا دیا، اس کے قد سے بڑا پانی تھا، اور جب وہ کنویں میں گری غوطہ کھا کے اوپر آئی، اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھ کے کہتی ہائے میرے ابا مجھے بچا لے۔ حضور اتنا روئے کہ ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ حضور فرماتے مجھے دوبارہ بتاؤ، جب تم نے اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں ڈبو کے مارا، وہ ننھی کلی غوطہ کھا کے اوپر آئی، اس نے تیری طرف دیکھا
اور تجھے دیکھ کے اس نے کیا کہا؟ عرض کی حضور اس نے مجھے کہا ابا مجھے بچا لے، ابا مجھے بچا لے۔ یہ بیٹی پانی کے کنویں میں ڈوب کے مر رہی تھی، یہ بیٹی زندہ درگور ہو رہی تھی، یہ بیٹی منحوس تھی۔ حضور تشریف لاتے ہیں تو بیٹی کا وقار بلند کرتے ہیں، فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹی ملنے آتی تو میرے نبی اٹھ کے بیٹی کا استقبال کرتے ہیں، جس جگہ خود بیٹھتے ہیں وہاں ساتھ فاطمہ الزہرا کو بٹھاتے ہیں۔ میرے نبی جب سفر پہ تشریف لے جاتے تو سب سے آخر پہ فاطمہ الزہرا کو ملتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے فاطمہ الزہرا کو ملتے، اور امت کو تعلیم دی جب گھر میں کھانے کو کچھ لاؤ پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو۔ میرے نبی نے آ کر کے بیٹیوں کا وقار بلند کیا۔ یہاں رکیے گا دوست ذرا، وہ ساگر صدیقی نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے، ہم پھر اندھیروں میں چلے گئے۔ میرے نبی رشتوں کی قدریں سکھاتے ہیں، اور آج دیکھ لے جس معاشرے میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، آپ نے رویے دیکھے پڑے ہیں۔ سسرال میں اس عورت کی عزت بنسبت اس عورت کی عزت کم ہوتی جس کے ہاں بیٹے زیادہ ہوں، اور جس کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہوں تو اس کی عزت کم ہوتی ہے۔ اور بہت ساری عورتوں کو طلاق اس وجہ سے ہوئی کہ اس کے ہاں زیادہ بچیاں کیوں ہوتی ہیں۔ ہم میاں والی کے اس صفاق باپ کو نہیں بھول سکتے جس نے 5 دن کی ننھی کلی کو گولی سے اڑا دیا تھا۔ کیا جرم تھا اس بیٹی کا؟ مجھے فیصل آباد سے ایک بڑھیا نے کال کی مولانا دعا کرو اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے۔ میں نے کہا ماں اولاد نہیں ہے، مجھے کہتی 4 بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا بیٹیاں رحمت ہیں، تو مجھے کہتی سسرال والوں نے دھمکی دی ہے اگر بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں ہی رکھنا۔ یہ رویے آج کے اس معاشرے میں ہم نے دیکھے۔ میری شادی ہوئی تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ مجھے پہلی بیٹی دینا۔ وہ دن میرے لیے بہت بڑا دن تھا جب اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا۔ ہم ہاسپٹل میں تھے تو ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے ماں جی سے کہا اللہ خیر فرمائے، دیکھیں ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا تو مجھے واپس آ کے بتاتی جی 4تھی بیٹی ہوئی ہے، اور اس بات کا رونا پڑا ہے۔ اور ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے دوست، تقدیر سے کیوں الجھتے ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی، کسی کو بیٹے دے کسی کو بیٹیاں دے نہ دے۔ میں پچھلے دنوں ٹوبہ ٹیکسنگ ایک جگہ حاضر تھا، میرا جو میزبان تھا اس نے دعا کے لیے کہا، وہ بے اولاد تھا اور میں نے اس کے لیے دعا کی۔ دعا اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار، اس کو اسائی پیری کہتے ہیں۔ اور شادی کے بعد یہ آرزو دل میں مچلتی ہے کہ اللہ اولاد سے نوازے، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے بھائی۔ میں نے دعا کی لیکن جو تڑپا دینے والی کہانی تھی سنیے گا۔ وہ کہتا ہم 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی 1 بہن، سب شادی شدہ ہیں اور سب بے اولاد ہیں۔ وہ بھائی اس میں انسان کا کیا اختیار ہے یار؟ وہ اللہ ہے، بیٹیاں دے بیٹے دے نہ دے۔ اور بے اولاد عورتوں کا حشر تو جانوروں سے بدتر ہم نے دیکھا، ان کے نوالے بھی گنے گئے۔ اور جس کے ہاں زیادہ بیٹیاں ہوں تو اس کی بھی سسرال میں عزت کم دیکھی، بلکہ ان عورتوں کو طلاق ہوتے ہوئے ہم نے دیکھی۔ تو میرے نبی نے آ کر کے بیٹی کا وقار بلند کیا۔ اس معاشرے میں بہن کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ متحمل نہیں تھا اس معاشرے کا بھائی کہ کوئی ہمارا بہنوئی بنے، تو میرے نبی آ کر کے بہن کا وقار بلند کرتے ہیں۔ حضور کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حلیمہ کی بیٹی ہیں، اور یہ وہ بہن ہے جو بچپن میں حضور کو کھلے میدان میں کھلانے لے جایا کرتی تھی۔ تفصیل سے واقعہ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کا نکاح ہوا اس قبیلے سے جنگ ہوئی تو کچھ لوگ گرفتار ہوئے، تو یہ گرفتار شدہ لوگ چھڑانے کے لیے اپنے قبیلے کے سرداروں کے ساتھ آئی۔ تو حضور نے اٹھ کے بہن کا استقبال کیا، فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہیں، وہ چھڑانے آئی ہوں۔ میرے نبی فرماتے اس کام کے لیے آئی ہیں؟ عرض کی جی بھائی جان۔ فرمایا اس کام کے لیے تو زحمت کی ضرورت نہیں تھی، آپ پیغام بیچتی میں محمد سارے کے سارے چھوڑ دیتا۔ وہ گرفتار شدہ لوگ چھوڑے گئے، پھر بہن کو بہت سارے تحائف دیے، دروازے تک چھوڑ کے واپس تشریف لائے، صحابہ کو جمع کیا۔ فرمایا میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں نا تو مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج نہیں کیا۔ صحابہ نے کہا حضور ہماری مجال بھی کیا ہے، لیکن ارشاد تو فرمائیں کہ آج آپ نے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضور فرماتے آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی۔ بہنیں بھائیوں کے پاس آئیں تو بھائی بہنوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، اور بھائی بہنوں کی جولیاں بھرنا یہ محمد عربی کی سنت ہے۔ بہنوں کی جولیاں بھرا کرو۔ اچھا بعض اوقات ہم یہ احساس بھی روکتا ہے، ہم ریڑھی لگاتے ہیں، مستری کے پیچھے دابڑا اٹھاتے ہیں، تو جہاں بہن کا نکاح ہوا ہے وہ لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہے، یہ 500 کی حیثیت کیا ہے؟ دیتے ہوئے بھی شاید بعض کا تعجب ہوتا ہے، اور نہیں بھائی دیا کرو۔ آپ نہیں جانتے یہ 500 1000 جو دیتے ہو نا آپ سسرال میں جا کے اپنے شوہر کو سہیلیوں کو بتاتی ہے میرے بڑے پا نے دیتے نے، اے میرے چھوٹے ویر نے دیے نے، او بھائی یہ ہمارے پیسوں کی ویسے بھوکی نہیں ہوتی،
مجھے ایک صاحب نے کال کی مولانا بہن تحفہ دے لے لینا چاہیے. میں نے کہا کیوں نہیں بھائی, تحفہ دینے سے تو محبت بڑھتی ہے. کتاب, کپڑوں کا جوڑا نہیں, اس کے حصے کی زمین ہوتی ہے. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ بہنیں بھائیوں پہ وار دیتی ہیں, انہیں بھائیوں سے عزیز کچھ بھی نہیں ہوتا. اور دوسری بات, اگر وہ بھائی سے اپنا حق مانگے نا تو اسے ڈر بھی ہوتا ہے کہ بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے گا کہ پھوپھی کو منہ نہیں لگانا, میں مر گیا تو اس کو جنازے پہ بھی نہ آنے دینا, اس کو دھکے دے کے نکال دینا. خود 1 انچ پہ بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا, بہن نے حق مانگا تو اس سے مرنا جینا ہم نے ختم کر لیا. تو خیر بہنوں کو بھائیوں سے عزیز کچھ نہیں ہوتا یار, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ خوشی کے موقع پر, عید کے موقع پر جو تحائف اپنی بہنوں کو دیتے ہو تو ان کے قد بڑھتے ہیں, ان کے دل میں بھائیوں کے لیے قدریں بڑھتی ہیں. تو یہ بہانے سے سسرال والوں کو بتاتی ہے یہ میرے بڑے بھائی نہیں, یہ میرے چھوٹے بھائی نے دیے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا دوست, ایک وظیفہ بتا کے جانے لگا ہوں. 3 وظیفے ایسے ہیں جن سے رزق بڑھتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا, حضور کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے, غربت ہے. تو حضور فرماتے گھر والوں کو سلام کہو اور ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لینا. وہ صحابی کہتے اس وظیفے کی برکت سے میں بھی امیر ہوا اور میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے. دوسرا وظیفہ جس سے رزق بڑھتا ہے, سنیے گا, کھانا کھلانے سے رزق بڑھتا ہے. آپ روزانہ کھلا سکتے ہو, روزانہ کھلاؤ. ہفتے میں 1 دفعہ تو ہفتے میں 1 دفعہ, مہینے میں 1 دفعہ کھلا سکتے ہو تو مہینے میں 1 دفعہ. لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھیے گا کہ کھانا کھلاتے وقت عزت نفس کا خیال جو ہے ہمارے پیش نظر ضرور ہونا چاہیے. جس کو ترغیب کا نام ہم لوگوں نے دیا نا, معذرت سے کہوں گا, وہ ترغیب نہیں ہوتی, وہ تذلیل ہوتی ہے. 10 بندے کھڑے ہیں پیچھے تصویر بنانے کے لیے, 500 کا نوٹ اور آٹے کا 1 تھیلا, اور 10 بندے تصویریں بنا رہی ہیں, اور جس کی تصویر بن رہی اس کی نگاہیں جھکی ہیں اور آنکھوں میں آنسو بھی ہے. اسے تو مجبوری کھینچ لائی, لیکن ان ظالموں نے ظلم کیا کیا کہ اس کو سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وائرل کر دیا. بھائی جان یہ ترغیب نہیں, یہ تذلیل ہے. ایسی سخاوت جس میں کسی کی تذلیل ہو, لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی بھی ہوئی تو اللہ قبول نہیں کرے گا. بھائی جان ترغیب اور تذلیل میں فرق ضرور کیجئے گا. آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں ترغیب کسے کہتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کیا, ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا. لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا, آپ نے ٹاٹ کا خرقہ پہنا, کانٹوں کے تکمے لگائے, حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے, اور یہ ادا اللہ کو پسند آئی. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ, لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں. ٹاٹ کا خرقہ پہنو, کانٹوں کے تکمے لگاؤ. جبریل جب حاضر ہوئے تو حضور فرماتے جبریل آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے. یہ ترغیب ہے, اور جس کو ہم نے ترغیب کا نام دیا وہ تو خفیہ کرنے والے کام تھے. اس میں بھی ایک بات عرض کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہاں ایک رجسٹر پڑا تھا جس پہ کچھ نام لکھے تھے, بیوہ کے, یتیموں کے, مساکین کے, اور ساتھ معاونین کے نام بھی تھے. فرماتے ایک جگہ بیوہ کا نام تھا لیکن خدمت والے کا نام نہیں تھا. فرماتے وہاں میں نے اپنا نام لکھ دیا کہ اس بیوہ کی خدمت میرے کندھوں پہ. فرماتے میں اگلے دن گیا, دستک دی, میں نے کہا بہن حاضر. اس نے شکریہ ادا کیا, اللہ آپ کا بھلا کرے, ایک صاحب سارے کام کر کے چلے گئے. آپ فرماتے دوسرے دن جلدی چلا گیا, میں نے کہا بہن حاضر. کہا کل بھی گزارش کی تھی, آنے والا ذمہ دار بڑا ہے, وہ سارے کام کر کے چلا گیا. آپ فرماتے میں نے پوچھ لیا وہ ہے کون؟ وہ کہتی میں نہیں جانتی. وہ آتا ہے دستک دیتا ہے, میں پردے میں چلی جاتی ہوں, وہ میرے گھر کے برتن دھوتا ہے, جھاڑو دیتا ہے, مشکیزیں بھرتا ہے اور چلا جاتا ہے. حضرت عمر فرماتے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اس کی زیارت تو کروں, وہ ہے کون؟ آپ فرماتے تیسرے دن پھر چلا گیا. میں نے کیا دیکھا, ایسے زاویے میں کھڑا ہوا جہاں سے آنے والا مجھے آسانی سے دکھائی دے سکے. تو فرماتے میں نے کیا دیکھا, ایک شخص آیا تو دور ہی تھا تو میں نے آواز دے دی کہ بھائی کون ہو آپ؟ تو آواز آتی ہے امیر المومنین. آگے بڑھ کے دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے. عرض کی حضور جوتے نہیں پہنے؟ فرمایا یہ وقت آرام کا ہے. جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ کہیں میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے. طبیعت کی حساسیت دیکھیے گا بھائی, ہم تو ڈرم پیٹتے ہیں, ہم تو ڈھول پیٹتے ہیں, ہے ہمسائے کو جرت کہ وہ لجاجت سے بھی کہہ دے کہ پتر تھوڑی سی آواز کم کر دو؟ اگر وہ کہے گا تو رد عمل بڑا غلط آتا ہے. گانا میرے گھر میں چل رہا ہے, تمہیں کیا تکلیف؟ اور پھر اباشوں کو لے کے مکان کی چھت پہ چڑھتے ہیں اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑا جاتا ہے, آوازیں کسی جاتی ہیں. بھائی جان ہمسایوں کے بڑے حقوق ہے, قیامت کے دن گریبان سے پکڑا جائے گا اگر ہماری وجہ سے ہمسائے دکھی ہوئے. اور یار سیدنا صدیق اکبر پاؤں میں جوتے کیوں نہیں پہن کے آئے؟ یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے. اور جس کی طرف میں نے توجہ دلانی ہے وہ سنیے گا, آپ رات کے اس وقت میں آئے جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا. بھائی جان کچھ نیکیاں گمنام کیا کرو. ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ نیکی وہ ہوتے ہیں جو دکھائی دے, صرف دکھائی نہ دے, اس کا شور بھی سنائی دے.
ہم کہتے ہیں کچھ تو یار نیکیاں گمنام کرو، اور وہ گمنام نیکیاں جنازے میں آئیں، اور جنازے والے دن شور مچے، یہ کھانا کھلاتا تھا، یہ لباس پہناتا تھا، یہ ہمارے گھر میں راشن ڈالتا تھا، یہ ہمارے بچوں کی فیس دیتا تھا، تو اس دن اس گاؤں میں شور مچے کہ ہم نے تو فیس بک پہ اس کا کوئی اشتہار نہیں دیکھا۔ اگر آپ کے پاس ایسی نیکیاں ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اور یہ نیکیاں وہ ہیں جو آپ کو جنت میں لے جانے والی ہوں گی۔ تو کھانا کھلاؤ، تو کھانا کھلاتے عزت نفس کا خیال رکھو، کھانا کھلانے سے رزق بڑھتا ہے۔ تیسرا وظیفہ صوفیان نے لکھا ہے، جو اپنی بہنوں کی خدمت کرتے ہیں، جو اپنی بہنوں کی جولیاں بھرتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آنے دیتا۔ بہنوں کی جھولیاں بھرا کرو یار۔ ماں باپ تھے نا، آپ کو یاد ہوگا، یہ 15 دن بعد اداس ہو جاتے تھے، داماد کا ترلا کر لیتے تھے اور کہتے کہ ہم خود چھوڑ آئیں گے۔ 6 ماہ نہیں ہمارے گھروں میں آتی، ہمیں یاد بھی نہیں آتی، سال بعد چھٹیاں گزارنے آ جائے تو ہمارے رویے دیکھ کے واپس چلی جاتی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ موسم آتا تھا، میں بھی ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، اور ہمارا ملتے جلتے ہیں کلچر۔ ہمارے ہاں ہمارے بوڑھے والدین کیا کرتے تھے اس موسم میں؟ بیٹیوں کے لیے وہ پنیاں بنا کے، دال بنا کے، دیسی گھی لے جاتی تھی۔ کیا ماں باپ کے بعد یہ ڈیوٹی بھائی نے اپنے کندھوں پہ لی؟ بھائی بھی تو باپ کی جگہ پہ ہے نا یار۔ تو اپنی بہنوں کی خدمت کیا کرو یار، بہنوں کی خدمت کرو۔ اور ہمارا کہنا ہے بھائی، بہنیں ولی بنا دیتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں یار۔ بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں، تو اپنی بہنوں کو عزت دیا کرو۔ میرے نبی نے آ کے بہن کا وقار بلند کیا۔ اس معاشرے میں بیوی کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ پاؤں کا جوتا خیال کرتے تھے۔ ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان، آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، اگر کسی کا شوہر دنیا سے گیا ہے تو اسے کہتے کہ تیری وفا کا تقاضا یہ ہے کہ جس آگ کے شعلوں سے یہ الجھا ہے، اسی آگ میں تو بھی چھلانگ لگا۔ اس کو شراب پلاتے، اس کو جذبات دیتے، مرنے کو جی چاہتا ہے؟ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اس کے ساتھ سلوک کیا ہوتا؟ بند کمرے میں ڈال دیتے، اس کے سر کے بال اتار دیتے، اس کی جھولی میں مینگڑیاں ڈال دیتے، وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تو میرے نبی نے آ کے عورت کا وقار بلند کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فاطمہ الزہرا سے فرماتی ہے، بیٹی جاؤ ابو سے کہو کہ وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دے۔ آپ نے آ کے عرض کیا تو حضور فرماتے، بیٹا امی سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے۔ تو آپ گھر آئی تو حضور بھی تشریف لے آئے، فرمایا خیریت؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ میرے نبی فرماتے آپ چادر مانگ رہی ہو، اگر میں محمد کے جسم کی جلد بھی مانگتی میں تمہیں وہ بھی عطا کر دیتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی ہیں، حضور فرماتے اس میں سے کچھ بچا لینا، انہوں نے بچا لیا۔ حضور فرماتے اب یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کیا حضور یہاں ہونٹ رکھ کے، میرے محمد وہی لب رکھ کے پانی پیتے ہیں۔ حضور نے عورت کو عزت عطا فرمایا۔ اور آج بھی کچھ لوگوں کے رویے آپ نے دیکھے پڑے ہیں، پاؤں کا جوتا خیال کرتے۔ ایک گھر کا فیصلہ تھا، مجھے بلایا گیا، بات سنی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں آٹا گنی ہلنی کیوں، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ میں نے کہا چلو جی ماں جی جان دیو۔ اس بڑھیا کا لہجہ میں آج تک نہیں بھولا۔ اس نے پاؤں سے جوتا اتارا، اس کے بھائی کے منہ پہ مارا، اور آواز کیا تھی؟ جتی پوری آئی آئی نہ آئی تو لا کے سٹ چھڑی۔ یہ عورت کے بارے میں کہہ رہی، کوئی مرد بات کرتا تو بحث کرتا، یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی تو عورت ہی ہے نا۔ میرے نبی عورت کو عزت عطا فرماتے، اور ہم نے پاؤں کا جوتا کہا۔ اور یار سنو، حضور کے جو تربیت یافتہ تھے لوگ، آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرو۔ میں نے طلحہ بن عبید اللہ کی زوجہ کا بیان پڑھا، دل کو چھو گیا۔ آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کر گئی۔ شوہر میں 6 خوبیاں ہوں تو گھر بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ آج کی اس مجلس میں یہ ساتھ لے کے جائیے گا۔ آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے، جب یہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں۔ دوسری اچھی عادت یہ ہے، جب یہ گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، آتے بھی مسکراتے، جاتے بھی مسکراتے۔ ہم باہر اچھے ہوتے ہیں، اخلاقی سارے تقاضے پورے کرتے ہیں، جہاں سے 500 1000 کا نفع ہوا، کھانا بھی کھلایا، بوتل بھی پلائی، گاڑی تک سامان بھی چھوڑنے گئے، وہاں تکلف سے بھی کام لیا، اور جو صبح سے شام تک ہمارے بچوں کی، والدین کی، ہمارے بہن بھائیوں کی خدمت میں لگی ہے، کیا اس کے ساتھ کو 2 میٹھے بول نہیں بول سکتے؟ ہم باہر اچھے ہوتے ہیں، گھر اچھے نہیں ہوتے۔ گالی سے ہم بات شروع کرتے ہیں اور گالی پہ ہی ختم کرتے ہیں۔ آپ فرماتے تیسری اچھی عادت یہ ہے کہ یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے۔ دیکھیں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ بڑا بے تکلف رشتہ ہے۔ بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی، اور شوہر نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کو خرچ دینا ہوتا ہے۔ نان و نفقہ شوہر کے کندھوں پہ ہے، لیکن معذرت سے کہوں گا ہم نے کچھ لوگوں کو اس کو ادب کا نام دیتے ہوئے یہ ڈیوٹی کسی اور کے کندھوں پہ رکھ دی، تو اس کا
نقصان ہم نے دیکھا ہے کہ دیواریں کھڑی ہوتی ہیں. ظاہر ہے عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتی ہیں اور پھر دیواریں کھڑی ہوتی ہیں. یہ شوہر کا حق ہے بھائی, دینا اپنی حیثیت کے مطابق ہے. چوتھی اچھی عادت آپ فرماتی ہیں یہ ہے کہ کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. شوہر کی پانچویں اچھی عادت سنیے گا, آپ فرماتی اگر میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں نا تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. انسانی فطرت ہے نا کہ وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. وہ ایک پیر صاحب مرید کے گھر گئے, کھانا اچھا تھا, کہا ذرا بیوی کو بلاؤ, کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا. وہ رونے لگی, کہا میں نے تو آپ کی تعریف کی, آپ نے تو مجھے شرمندہ کر دیا. کہا رونا آپ کی بات پہ نہیں آیا, آپ کے مرید پہ آیا ہے, اس درویش پہ آیا ہے. جب سے اس کے نکاح میں آئی ہوں اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا. میرے نبی یار گھر تشریف لائے, اہل خانہ سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے, تو عرض کی حضور روٹی اور سرکہ ہے. فرمایا لے آئے. حضور سرکے سے روٹی کھا کے کیا فرماتے, واہ واہ, سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کھانے میں کوئی نمک مرچ کا مسئلہ آتا ہے, کیونکہ عورتیں اندازے سے ڈالتی ہیں. تو اگر کبھی کوئی کھانے میں نمک مرچ کا مسئلہ ہے تو رویے ہم نے دیکھے. پہلے تو گھور کے دیکھے گا, پھر گالی دیکھا, پھر برتن اٹھا کے دیوار سے مارے گا, اور آواز آتی تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا. معذرت سے بھائی, ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا, یہ کوئی بات ہے کرنے والی. چھٹی خوبی اور بہت بڑی خوبی, اگر اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے. ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر دارالفتاء میں ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے. طلاق کے مسائل پوچھنے نہیں آتے, طلاق کا حل نکالنے آتے ہیں. مول صاحب طلاق دے دیتی 6 بچے, ان کی کریے, صرف ایک بات پہ عمل کر لیا جائے. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے اگر کسی بات پہ تکرار ہو جائے, ناراضگی ہو جائے, تو آپ فرماتی میرا شوہر مجھے بہت جلد معاف کر دیتا ہے. اور ہمارے رویے کے ہم کہتے ہیں پترے نو 6 مہینے لو آئی دی عقل ٹکانے آئے. یہ 6 ماہ کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے ہمیں اچھے لگیں گے. اور یہ 6 ماہ ہم کیوں لگواتے ہیں, کھانا نہیں ملے گا, رہنے کو چھت نہیں ملے گی, نازوں سے پلی ہے یار, یہاں نوالے گنے جاتے ہیں, یہاں جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا ہے. یہ 6 ماہ ہم اس لیے لگواتے ہیں, ظاہر ہے وہ شریکہ برادری میں بیٹھی ہے, لوگ بھی تو چسکے لیتے ہیں, خیر نہ لائیے گئی کیوں نہیں. اور دوسری بات انہیں بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کی 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں, تو ظاہر والدین کو فکر ہوتی ہے بڑی ہوگی, ان کا بھی نکاح کرنا. رشتے دیکھنے والے آتے ہیں, وہ بھی تو سوال کرتے ہیں یہ کیوں آ گئی. لوگ اچھا تو کم سوچتے ہیں کہ قصور اس کا بھی ہو سکتا ہے. اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بوڑھے جا کے ماں چادر رکھتی ہے, بوڑھا باپ پگڑی رکھ دے, چلو پتر معاف کر دو. اور داماد کا رویہ دیکھنے والا ہوتا ہے, رونت برا, یہ آخری بار ہے, آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. اور پھر وہ بیٹی کو بھی کہتے پتر چٹا جوڑا پہن کے آئی سے, سرخ پہن کے آئی تھی, سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا. دکھ بھی سہتی ہے, مارے بھی کھاتی ہیں, کوئی زخم ملے تو بہانہ بھی بنا لیتی ہے, سیڑھیوں سے گری ہوں. یہ رویے ہیں. اور پھر ہمارے جوان بڑے فخر سے بتاتے ہیں 6 مہینے لگوائے, بلکہ وہ لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں 6 مہینے لگواؤ, میں نے لگوائے تھے اور آج گھر میں سکون ہے. سکون کس کا نام لیتے ہو؟ ڈر کے ساتھ نفرت بھی ہے, محبت نہیں. وہ تو اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت لے کے بیٹھی ہوئی ہے. تو اچھا شوہر بنے بھائی, معاف کرنے والا مزاج رکھیں. تو میرے نبی نے آ کے بیوی کو عزت عطا فرمائی. اس معاشرے میں ماں کے ساتھ کیا سلوک تھا, اسی پہ ہم گفتگو سمیٹیں گے. ماں کے ساتھ کیا سلوک تھا. ماں ترکے میں بٹی, ماں منڈیوں میں بکی. عکاظ کی منڈی میں 3 بیٹوں نے اپنی سگی ماں کو 900 دراہم میں فروخت کر دیا. یہ ماں کے ساتھ سلوک تھا. میرے نبی نے آ کر کے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا. اور پھر عملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ادب کر کے بتایا. آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, حضور کو اپنی والدہ یاد آ گئی. بھائی جان یہ مکی دور نہیں, یہ مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں, یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں. یار جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا, خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے. میں اور آپ اپنا ماضی پلٹ کے دیکھیں, کل تک کہاں کھڑے تھے. ایک وقت کا ہوتا تھا, ایک وقت کا ہوتا ہی نہیں تھا. اچار سے روٹی کھا لیتے تھے, گنڈے سے کھا لیتے تھے, گڑ سے کھا لیتے تھے. یار لسی میں نمک مرچ ڈال کے اس سے روٹی کھا لیتے تھے. وہ کسی نے فقیر سے پوچھا نا بابا جی سب سے مزیدار چیز کون سی ہوتی ہے, تو اس نے کہا تھا پتر بھوک ہوندی ہے. زمانہ یاد نہیں آتا یار, کبھی دسترخوان ویران تھا, اجڑا تھا, آج انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں. انسان پھر ان بوڑھوں کو ڈھونڈتا ہے جنہوں نے قسم پرسی میں زندگی گزاری ہوتی ہے. انسان آرزو کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے تو یہ بہار دیکھتے. یار کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا, رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے. ویسے بھی غریب کا رشتہ دار ہوتا ہی کوئی نہیں. غریب تو کسی کو کال کر لے تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرتا. کہیں قرض نہ مانگ لے, قرض دے دیے تو واپس کیسے کرے گا. غریب خوددار ہوتے ہیں, ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں.
وہ تو رشتوں کی قدروں کو جانتا تھا، یہ چچا کا، یہ تائے کا، یہ مامے کا، یہ پھوپھو کا بیٹا ہے، لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ جہاں دولت ڈیرے جماتی ہے وہاں رشتے اور قدریں بدل جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، فرمایا میری امت کا فتنہ دولت ہے۔ اس فتنے کی زد میں بڑے بڑے لوگ آئے، رشتے قدریں بدلی۔ ہم نے زندگی میں بہت کم لوگ دیکھے جنہوں نے اپنے آغاز کو یاد رکھا، کہاں سے شروع ہوا تھا اور آج کہاں آ کے کھڑا ہوا۔ اکثر لوگ اوقات بھول جاتے ہیں، ان کے لیے ایک جملہ ہے، بھائی جان اوپر جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اوپر سے نیچے آنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ تو خیر کبھی زمانہ تھا بھائی کوئی جانتے ہی نہیں تھا، کوئی مانتا ہی نہیں تھا، پہچانتا ہی نہیں تھا۔ آج پوری دنیا میں شہرت، انسان آرزو کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے۔ اور کبھی پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا دوست، آج جہازوں کے سفر، دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے۔ انسان آرزو کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے۔ کبھی پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا یار، آج اللہ نے کتنی عزت سے نوازا۔ میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا خوشی کی ہیں یا ماضی کی تلخیاں؟ وہ کہتا ہے ایک زمانہ تھا ماں بیمار ہوئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا۔ وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ کہتا ہے آج سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے۔ مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے یار، بچھڑنے والے بڑا یاد آتے ہیں۔ میرے نبی کی والدہ کب بچھڑی تھی؟ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی۔ ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے رک گئی، بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے محمد کو بحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو پاس بلایا، ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی۔ دو ایک باتیں کی، پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے، ننے ننے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا، پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی۔ میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں سیدہ آمنہ کے مزار پہ 2 دفعہ حاضر ہوا ہوں۔ پہلی دفعہ جب حاضر ہوا سحری کا وقت تھا، ہم پہاڑ کے نیچے تھے، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا، لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑے ہوئے تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ میرے ساتھ کچھ دوست تھے، میں نے کہا آج ہم بھی یہاں سے رخصت ہوں گے لیکن پلٹ پلٹ کے دیکھیں گے۔ ہم نے پلٹ کے دیکھا بچپنا، اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی آنکھوں کے سامنے آئی۔ مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ام ایمن کہتی جب میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے۔ آپ فرماتی میں جلدی سے پھر پہاڑ پہ چڑھی، میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ آج مصلے پہ کھڑے ہیں، بچھڑی ماں کی یاد آ گئی۔ صحابہ کو کلام کیا، فرمایا صحابہ کاش کہ آج میں محمد کی ماں زندہ ہوتی۔ فرمایا میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورۃ فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا، میری والدہ کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، وہ مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی ابنی محمد، بیٹے محمد میری بات سنو۔ حضور فرماتے میں نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا۔ بڑی دولت ہے یار، آپ کے پاس ہے تو قدر کرو، ناراض ہیں تو یار معذرت کر لو۔ ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے، ان کے ساتھ وقت گزارا کرو۔ مانا کہ آپ بڑے ہو گئے ہو، میں مشورہ ضرور دیتا ہوں، آپ کے کندھوں پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، تھکے ہارے آتے ہیں، نیند چاہیے، بچوں کو وقت دینا ہوتا ہے۔ میں صرف اتنا ضرور کہوں گا یار، کیا 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے مختص نہیں کر سکتے؟ پاؤں دبایا کرو، ان کے ساتھ گپ شپ لگایا کرو، ان سے مشورہ کیا کرو یار، ان کے پاس تجربات آپ سے زیادہ ہیں۔ انہیں کبھی کبھی باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرو، کبھی ہوٹل سے کھانا کھلانے لے جایا کرو، ان کے لیے تحائف لایا، کبھی پھول لے آئے، موسم کے کپڑے لے آئے،
ان کی خدمت عاشقوں کی طرح یار کیا کرو. کبھی کبھی ابا جان سے پوچھا کرو ابا جی کو پرانا دوست ماضی کے دریچوں میں پہلے تو وہ بچپن کے بچھڑے ہوئے دوست اور وہ گزرا ہوا حسین یادگار زمانہ اور پھر بچھڑنے کے بعد اداسیاں اور سعادت مند بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو پرانے دوست سے ملانے لے جائے. بتائیے گا من کتنا راضی ہوگا, عرش کا رحمان کتنا راضی ہوگا. بچھڑوں سے ملایا کرو یار, انہیں وقت دیا کرو. ہم لوگوں کو تو دھوکہ لگا, ہم سمجھتے ہم ماہانہ کو 500,000 ان کی خدمت کرتے, اب ہماری اتنی ذمہ داری, پیسوں کے بھوکے ہوتے ہیں. نہیں چاہیے آپ کے پیسے, آپ کے ساتھ جڑے ہوئے مفاد کے رشتے بہت ہو سکتے ہیں, انہیں مفاد ہو سکتا ہے, لیکن یہ مفاد پرست نہیں ہوتے یار. انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے. ان کی آرزو ہوتی کہ پردیس کے دھکے ان بچوں کے لیے کھائے, فیکٹریوں کے 18 گھنٹے ان بچوں کے لیے لگائے. نہیں چاہیے یار پیسے, سنبھال کے رکھو. بوڑھوں کو بڑھاپے میں صرف اولاد چاہیے. ماں باپ کی آرزو ہوتی کہ اب ہمارے بچے ہمارے ساتھ وقت گزارے, لیکن تلخ کہانی یہ ہے کہ 6 ماہ ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوتی. ایک بستی میں, ایک گھر میں, ایک محلے میں رہتے ہوئے ہماری ملاقات ہی نہیں ہوتی. کبھی سر راہ مل جائے تو دور سے سلام کر کے گزر جاتے. کیا اتنا ہی رابطہ ہے ہمارا؟ کیا ماں باپ صرف 500,000 کے لیے رہ گئے؟ انہیں وقت دیا کرو. مرتے اس وقت ہے والدین جب اولاد ٹائم نہیں دیتی. آپ وقت دینا شروع کر دو, یہ نہیں مریں گے. میں کھاریاں کے پڑوس میں ایک جگہ حاضر ہوا. میرا جو میزبان تھا وسیم عباس صاحب ہیں, انگلینڈ میں ہوتے ہیں, ان کی والدہ کا ختم پاک تھا. وہاں میں نے ایک بات سنائی, ابھی آپ کو بھی سناتا ہوں. میرا ایک ملنے والا ہے سیالکوٹ سے, ان کا تعلق ساگ بنا رہی ہیں, کھانا ہی تے آ جا. حکمن نہیں کہا, ویسے محبت میں کہہ دیا. اور آنا کہاں سے؟ پنڈی سے آنا ہے, چکوال سے آنا ہے, تلا گنگ سے آنا ہے, بگوال سے آنا ہے. بھائی جان ہزاروں میل دور رزق حلال کی تلاش میں نکلا ہوا بیٹا کہتے ہیں ماں نے ویسے کہہ دیا کہ پتر کھانے. کہتا ہے ایسی دل کو بات لگی. وہ کہتا ہے مولانا میں 3 گھنٹے پہ ایئرپورٹ پہ تھا اور وہاں سے میں نے فلائٹ لی اور 7-8 گھنٹے میں پاکستان, اور ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا کے ساگ بھی کھایا تھا. اور یار محبت کہاں ہواؤں فضاؤں میں اڑاتی ہوئی ماں کے قدموں میں لے آئی. تعجب کی کہانی, ہم ایک ہی بستی میں ایک ہی گھر میں رہ کے 6 ماہ ملاقات نہ کریں, بلکہ ہم تو کہتے ہیں ہم نے مرنا جینا ختم کیا ہے. میں مر گیا تو آپ نہ آئیے گا, آپ مر گئے تو میں نہیں آؤں. اور ایسی نالائق اولاد بھی ہم نے دیکھی, گھر میں لاشا تڑپ رہا ہے. لوگوں نے کہا محلے داروں کے جا کے باپ کا منہ دیکھا ہے, غسل دو, اسے کندھا دو, قبر میں اتارو. وہ کہتا ہے بات کی تھی, تھک کے نہیں چٹتا. کیا کچھ نہیں ہم لوگ کہتے. قدر کرو بھائی ان کی, اور ان کی زندگی میں کرو. قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے. جب یہ چلے جائیں گے نہ بچھڑ جائیں گے تو بھائی جان زندگی سے راستہ مانگو گے, زندگی آپ کو راستہ نہیں دے گی. ہمیں قدریں سکھائی گئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو حضور کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس بزم کو جن دوستوں نے بھائیوں نے سجایا, ہمیں جمع کیا, اللہ ان کی جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ تحریراً لکھ کے دے دیں, تحریراً لکھ دیں مجھے نا, آپ لکھ دیں مجھے, یہ پیج دے دو, لکھ کے مجھے دے دیں, میں فون پہ بتا دوں گا نا. اچھا اچھا ٹھیک چلو چلو پھر ٹھیک ٹھیک ہے. نماز کے بعد سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ سلام, شمع بز میں ہدایت ہم کہیں یا نبی
وہ کہیں امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام السلام اے گلشن وعدت کے پھول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ ابھی مختصر دعا ہوگی، ساتھ ہی انشاءاللہ اذان ہوگی، اذان کے بعد جماعت ہوگی اور اس کے بعد سارے ساتھی لنگر ضرور کھا کے جائیں۔ ابھی بزرگ دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ خدا کریم آج کے اجتماع کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی برگاہ رسالت میں قبول و منظور کرے۔ آپ لوگوں کا سب کا آنا جانا خدا کریم اپنی برگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرمائے۔ سب کو اللہ کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تابعداری اور سرکار دو عالم کی زیارت نصیب کرے۔ اللہ کریم سب کو حج و عمرہ نصیب کرے۔ خدا کریم جس کسی گھر میں کوئی تکلیفات اللہ پاک دور کرے۔ اللہ کریم تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا کرے۔ جن کے یہاں رزق کمی ہے خدا کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کریم عزت میں ایمان میں برکتیں دے اور زندگی میں اللہ پاک امن و امان عطا کرے۔ خدا کریم سب کو اپنے گھر میں آنا جانا قبول و منظور فرما کر اللہ کریم سب کے اپنے فضل کے دروازے کھولے کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ ہی و نور عرشہ ہی و زینت فرشہ ہی سیدنا و مولانا محمد و اہل آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔